وارانہ چل کر کے اس مشاعرے کو زندگی اور کامیابی بخشی ہے. شورا کے انتخاب میں ان کی ذہانت نے اور صلاح الدین صاحب کے مشورے نے جو رول ادا کیا ہے اسی نے اس مشاعرے کو کامیاب بنایا ہے. دوستو ایسا ہے کہ شاعر کو نہ تو تاریکی پسند ہوتی ہے نہ فضاؤں کی گھٹن، اسی لیے اسے چراغوں کا جلنا بھی اچھا لگتا ہے اور ہواؤں کا چلنا بھی اچھا لگتا ہے. میں اس شاعر سے گزارش کر رہا ہوں جو گھر آنگن کے مسائل کی پاکیزگی کو بھی بیان کرتا ہے اور عالمی حالات اور ذاتی زندگی کے مسائل کو بھی بڑے سلیقے سے غزل کے سانچے میں ڈھالتا ہے. یہ نام ہے جناب ڈاکٹر کلیم قیصر کا. میں ان سے گزارش کر رہا ہوں، اس کے بعد ہمارے محترم شعرا. جناب ڈاکٹر کلیم قیصر. حضرات چند شعر حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. عنایت ڈاکٹر صاحب ارشاد. 4 مصرے یوں سن لیں کہ سال شروع ہو رہا ہے، جیسا پچھلا سال گزرا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور شروعات میں یہ جو کچھ چل رہا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. ملاحظہ فرمائیں. عرض کیا ہے کہ ہر ایک ہاتھ میں پتھر دکھائی دیتا ہے، ہر ایک ہاتھ میں پتھر، ہر ایک ہاتھ میں پتھر دکھائی دیتا ہے، نشانہ صرف میرا سر دکھائی دیتا ہے. واہ. ہر ایک ہاتھ میں پتھر دکھائی دیتا ہے، نشانہ صرف میرا سر دکھائی دیتا ہے. خوش آمدید تجھے سال نو کہوں کیسے، مجھے تو بھی دسمبر دکھائی دیتا ہے. واہ واہ. خوش آمدید تجھے سال نو کہوں کیسے، مجھے تو بھی دسمبر دکھائی دیتا ہے. اور ایک مطلع سادہ سے یہ سن لیجئے کہ ہمارے گلشن جاں کو نگہباں کی ضرورت ہے، ہمارے گلشن جاں کو نگہباں کی ضرورت ہے، ہمیں تو آخری سانسوں میں بھی ماں کی ضرورت ہے. کیا کہنے. ہمارے گلشن جاں کو نگہباں کی ضرورت ہے، ہمیں تو آخری سانسوں میں بھی ماں کی ضرورت ہے، ہمیں تو آخری سانسوں میں بھی ماں کی ضرورت ہے. اور حضرات یہ غزل کے مسلسل 3-4 شعر ملاحظہ فرمائیں. چونکہ بھائی اندر سے تشریف لا رہے ہیں اوپر، نظم کے بے مثال شاعر اور اردو شاعری کا وقار امجد اسلام صاحب تشریف لا رہے ہیں. تشریف لائیے. صلاح الدین بھائی کے نظریے 4 مصر کر رہا ہوں اور ان کے حوالے سے ان لوگوں تک پہنچا رہا ہوں جن تک یہ شعر پہنچنا چاہیے. ملاحظہ فرمائے ایک مطلع اور ایک شعر کہ ہم زباں کوئی ملے تو اس سے سرگوشی کروں، ہم زباں کوئی ملے تو اس سے سرگوشی کروں، ورنہ بہتر ہے کہ خود کو نظر خاموشی کروں. ہم زباں کوئی ملے تو اس سے سرگوشی کروں، ورنہ بہتر ہے کہ خود کو نظر خاموشی کروں. اور تو نے میری راہ میں کانٹے بچھائے تھے کبھی، تو نے میری راہ میں کانٹے بچھائے تھے کبھی، آ میرے محسن میں پہلے تیری گلپوشی کروں. تو نے میری راہ میں کانٹے بچھائے تھے کبھی، تو نے میری راہ میں ہم زباں کوئی ملے تو اس سے سرگوشی کروں، ورنہ بہتر ہے کہ خود کو نظر خاموشی کروں. تو نے میری راہ میں کانٹے بچھائے تھے کبھی، آ میرے محسن میں پہلے تیری گلپوشی کروں. آ میرے محسن. ایک فضا صاحب نے 3-4 شعر، ایک شعر مجھے سنایا، مجھے پوری غزل یاد آ گئی، میں چند شعر اس کے حاضر کرنا چاہتا ہوں. تھوڑی دیر شاعری کا ماحول بنانے حضرات. عرض کیا کہ کچھ گریباں کی خبر تھی اور نہ داماں کا خیال، کچھ گریباں کی خبر تھی اور نہ داماں کا خیال، اس طرح کرتے رہے ہستی کے ساما کا خیال. کچھ گریباں کی خبر تھی اور نہ داماں کا خیال، اس طرح کرتے رہے ہستی کے ساما کا خیال. اور شعر ملاحظہ فرمائے شکیل صاحب کہ فیصلہ مشکل ہے کہ اس دور پرآشوب میں، فیصلہ مشکل ہے کہ اس دور پرآشوب میں، جان کی سوچوں کہ رکھوں جانے جانا کا خیال. فیصلہ مشکل ہے کہ اس دور پرآشوب میں، فیصلہ مشکل ہے کہ اس دور پرآشوب میں، جان کی سوچوں کہ رکھوں جانے جانا کا خیال. اور صلاح الدین بھائی کہ ہر تعلق مصلحت آمیز ہوتی ہے یہاں، ہر تعلق
मसलहत आमेज होती है यहाँ, कौन रखता है किसी बेफैज इंसान का ख्याल। हर ताल्लुक मसलहत आमेज होती है यहाँ। और यहाँ से शेर सुने, भाई कि एक माँ ऐसी है जिसने अपने बच्चों के लिए कोई मौसम हो नहीं रखा कभी जहाँ का ख्याल। एक माँ ऐसी है जिसने अपने बच्चों के लिए कोई मौसम हो नहीं रखा कभी जहाँ का ख्याल। 7 बच्चे पाल सकती है अकेली एक माँ, 7 बच्चे रख नहीं सकते हैं एक माँ का ख्याल। 7 बच्चे पाल सकती है अकेली एक माँ, 7 बच्चे रख नहीं सकते हैं। बहुत माँ अच्छे, ऐसी क्या है जिसने अपने बच्चों के लिए कोई मौसम हो नहीं रखा कभी जहाँ का ख्याल। 7 बच्चे पाल सकती है अकेली एक माँ, 7 बच्चे रख नहीं सकते हैं एक माँ का ख्याल। बहुत अच्छा। 7 बच्चे रख नहीं क्या सकते कहने लगे हैं साहब। एक माँ का ख्याल। अब चूंकि तरन्नुम में भी 2-3 शेर मैं चाहता हूँ सुनाई दूं। एक गजल में सुनाना चाहता हूँ, एक मतला और 2-3 शेर बिल्कुल सादा सादा सी जबान में मुलाहिजा फरमाए मोहतरम पेश कर रहा हूँ। आप देखिए शेर बहुत सादा सादा जबान में। खुद से भी हाथ धो चुका हूँ मैं। क्या कह रहे हैं, वाह 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 वाह। खुद से भी हाथ धो चुका हूँ मैं, खुद से भी हाथ धो चुका हूँ मैं, तुझको पानी में खो चुका हूँ मैं। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। खुद से भी हाथ धो चुका हूँ मैं, तुझको पानी में खो चुका हूँ मैं। तेरे बारे में किस तरह सोचूं, तेरे बारे में किस तरह सोचूं, तेरे बारे में किस तरह सोचूं। अब तो ये हक भी खो चुका हूँ मैं। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह डॉक्टर साहब। अब तो तेरे बारे में किस तरह सोचूं, अब तो ये हक भी खो चुका हूँ मैं। मुलाहिजा फरमाए शेर। अब तो ये हक भी खो चुका हूँ मैं, अब मुझे वापसी की फिक्र नहीं। अब मुझे वापसी की फिक्र नहीं, अब मुझे वापसी की फिक्र नहीं। अपनी कश्ती डुबो चुका हूँ मैं। बहुत अच्छे। अब मुझे वापसी की फिक्र नहीं। अपनी कश्ती डुबो चुका हूँ मैं। मेरी आँखों में जागता है वो, क्या कहने, मेरी आँखों में, मेरी आँखों में जागता है वो, मेरी आँखों में जागता है वो। उसकी आँखों में सो चुका हूँ। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। उसकी आँखों, मेरी आँखों में जागता है वो, मेरी आँखों में जागता है वो। उसकी आँखों में सो चुका। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। और हजरात ये एक बहुत चुभता हुआ शेर मेरी जिंदगी का एक तल्ख तजुर्बा पेश कर रहा हूँ। मुलाहिजा फरमाए। सलाउद्दीन भाई, आफ्ताब भाई बैठे हुए, मुलाहिजा फरमाए।
اس کی آنکھوں میں سو چکا ہوں میں، اب وہ تنقید مجھ پہ کرتا ہے، کیا کہنے؟ اب وہ تنقید مجھ پہ کرتا ہے، مدت تو جس کو ڈھو چکا ہوں میں، بہت اچھے بھائی، واہ 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 واہ، تو جس کو کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، واہ 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 واہ۔ اب وہ تنقید مجھ پہ کرتا ہے، اب وہ تنقید مجھ پہ کرتا ہے، مدت تو جس کو ڈھو چکا ہوں میں، مدت تو جس کو ڈھو چکا ہوں میں۔ اور حضرات یہ شعر ملاحظہ فرمائے، یہ صلاح الدین بھائی کی محبوبیت کے نام میں شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے کہ اب تو اپنا نہیں رہا میں بھی، اب تو اپنا نہیں رہا میں بھی، اب تو اپنا نہیں رہا میں بھی، جانے کس کس کا ہو چکا ہوں میں، بہت اچھے بھائی، جانے واہ واہ واہ۔ کس کس کا، کیا کہتے ہیں؟ اب تو اپنا نہیں رہا میں بھی، جانے کس کس کا ہو چکا ہوں میں، کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ تجھ کو پانی میں کھو چکا ہوں میں۔